عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لے کر اس کے فضائل، اس نیک عمل کے فوائد اور اس کی برکتوں کے متعلق سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے تو اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92 تو طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنس گونگے بہرے نابینا اور جو معذور ہوتے ہیں ان کے لیے 27 نیک اعمال دیے ہیں، کیونکہ نیک اعمال جو ہے یہ معاشرے کا با کردار فرد بناتے ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ پاک کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں، یہ اس رسالے میں بصورت سوال موجود ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج کون سا نیک عمل ہے۔ کیا آپ صفائی ستھرائی کے عادی اور سلیقہ مند ہیں؟ صفائی ستھرائی یعنی بدن و لباس، گھر اور جہاں کام کرتے ہیں وہ جگہ اور وہاں کی اشیاء صاف رکھنا وغیرہ۔ سلیقہ یعنی وقت کی پابندی، گھر اور اپنی یا کسی اور کی گاڑی میں بیٹھتے وقت بلا ضرورت زور سے دروازہ بند نہ کرنا۔ اپنے گھر، تعلیم گاہ، دفتر یا کسی کے ہاں کی جو چیز اجازت ہونے کی صورت میں اٹھائی پھر اسی جگہ رکھنا وغیرہ۔ نیک عمل نمبر 43 کہ صفائی ستھرائی کے عادی اور سلیقہ مندی ہے، یعنی بدن، لباس، گھر اور جہاں کام وغیرہ کرتے ہیں، اشیاء وغیرہ رکھنے کی جگہ وغیرہ۔ اسی طرح سلیقے کے متعلق مدنی پھول ہم لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفائی ستھرائی، سلیقہ مندی، تو پہلے اگر قرآن و حدیث سے ہمیں صفائی کے متعلق کچھ آپ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ ہمارا دین اسلام تو ہے ہی صاف ستھرا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، صاف بھی ہے، صاف کرنے والا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ طہارت جو نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے، صحیح، ایک معنوی طہارت ہے، ایک حقیقی طہارت ہے۔ صحیح۔ جسم پر کوئی چیز لگ گئی، گندگی وغیرہ، نجاست وغیرہ، تو اس کو دور کرنا اور اس کو پاک صاف کرنا، اس کا بھی حکم دیا گیا۔ اور معنوی طہارت ظاہری طور پر کوئی گندگی نہیں ہے، صحیح، لیکن شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ اپنے اعضاء کو دھو لو۔ ظاہری طور پر کوئی گندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح کے احکامات ہمارے دین نے ہمیں دیے۔ میں ابتدا تو کروں گا سید الانبیاء، تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انتہائی نفیس ترین ذات ہے۔ نفاست کسے کہا جاتا ہے یہ دیکھنا ہو تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھ لیا جائے۔ نفیس ترین شخصیت ہونے کے باوجود ان کا رب ان کو ارشاد فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے، باوجود اس کے کہ وہاں گندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین کو صفائی اور ستھرائی اور طہارت اور پاکیزگی کتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں اپنے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ بھی کیا ہے نا، جن سے محبت کرتا ہے ان کا بیان بھی کیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ پسند نہیں فرماتا ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو دو مقامات طہارت کے تعلق سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام کی سب سے جو پہلی مسجد ہے نا وہ مسجد قباء شریف ہے۔
मदीना तैयबा में। जी। लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा, जिसका तज़किरा कुरान में किया गया, ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है। वाह। इस वादी में वो लोग रहते हैं जो तहारत को पसंद करते हैं। हाँ। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, वाह। और अल्लाह तहारत को इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो ये वादी कुबा वालों का तज़किरा भी किया गया और तहारत इख्तियार करने वालों की बात भी की गई। आप नमाज की तरफ बढ़ने वाले को अगर देखें, जो नमाज अदा करने का इरादा करता है, तो ज़ाहिरी तौर पर जिस्म पर अगरचे निजासत वाला कुछ भी नहीं है, यानी वुज़ू टूटा है ना, तो वुज़ू टूटने से जिस्म नापाक थोड़ी हुआ है। ठीक है। लेकिन इरशाद फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काअबैन। ऐ ईमान वालो, जब नमाज का इरादा करो, अपने चेहरे धो लो, अपने हाथ कोनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसा कर लो, अपने पाँव टखनों समेत धो लो। अब ये तो फ़राइज़ वुज़ू के ज़िक्र किए गए ना, तो मेरे आका ने इनमें जो चीज़ें प्लस फरमाई जी, वो भी खूब तहारत की तरफ बढ़ने वाला है ना। माशाअल्लाह। मिसवाक ये वुज़ू के साथ ज़िक्र फरमाई गई, और यहाँ तक ज़िक्र किया गया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि वुदुइन औ कमा काल। अगर मेरी उम्मत के मुशक्क़त में पड़ने का डर ना होता तो मैंने हुक्म देता कि हर वुज़ू के साथ मिसवाक करें। ये अगरचे फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत तो रखी गई ना, ये भी तहारत के लिए। अब 3 कुलियाँ करो। जब कुल्ली की भी कैफियत ज़िक्र फरमाई गई कि कैसी होनी चाहिए, ये खूब मुबालगे के साथ, जिस मुँह के हर कोने हर खांचे में पानी पहुँच जाए, ये भी तहारत के लिए। नाक में पानी चढ़ाना, ये भी तहारत के लिए। इसके बाद सर के मसा की अगर बात करें तो चौथाई सर का मसा तो फ़र्ज़ है इंदल अहनाफ, लेकिन पूरे सर का मसा सुन्नत है। सही। तो ऐसे ही बात दीगर जगहें, जिस तरह ये कोनियों समेत यहाँ तक धोया, कोनियों समेत हो गया, कोनी यहाँ है, ये कोनी से कुछ बढ़ गया, लेकिन इसमें भी मुस्तहब रखा गया कि मुबालगा करे। पाँव में भी इसी तरह है। तो ये जितना भी इजाफा है, ये सारे का सारा क्या है, तहारत ही तो है। इसके बाद आगे अगर देखते हैं ना, तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने फरमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहारू, अगर हालत जनाबत हो तो गुस्ल करो। सही। वज़ू का हुक्म भी दिया गया, गुस्ल का हुक्म भी दिया गया। इस पर मज़ीद अगर देखें तो व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लमस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा फमसहू बिवुजूहिकुम। वज़ू की हाजत है, गुस्ल की हाजत है, अब पानी नहीं है, तो तुम्हारे ज़हन से वो तहारत वाला जो तसव्वुर है वो ख़त्म ना हो जाए। पानी नहीं है ना, तयम्मुम करो, तहारत हासिल करो। मुतबादिल एक दे दिया गया कि तहारत की तरफ बढ़ने का जो जहन है वो तुम्हारा बना रहे। चाहे ये कहने के बाद जो अगली बात जिक्र फरमाई गई है वो है मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज। ये जितनी बातें हैं ना कि वज़ू करो, गुस्ल करो, वज़ू करो, गुस्ल करो, तो ये इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु किसी तकलीफ़ का इरादा फरमाता है कि तुम किसी तकलीफ़ में मुबतला हो जाओ, वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, लेकिन अल्लाह इरादा करता है कि वो तुम्हें पाक साफ़ और सुथरा कर दे। यहाँ भी वो तहारत वाला और सफाई सुथराई वाला तसव्वुर। वज़ू अलल वज़ू, एक आदमी का वज़ू है, वो वज़ू पर वज़ू करता है, तो वज़ू पर वज़ू करना, इसमें भी बाकायदा से बाज़ जगहों पर तो तरगीबात भी दी जाती हैं कि वज़ू पर वज़ू कर लें। जब बाज़ मौक़े इस तरह के हैं जिन मौक़े पर गुस्ल रखा गया, फ़र्ज़ अगरचे नहीं हुआ, लेकिन गुस्ल सुन्नत है, जैसे जुमातुल मुबारक का गुस्ल, ईदैन का गुस्ल, बाज़ दीगर मौक़े भी हैं कि इस मौका पर गुस्ल तो एहराम बांधने से पहले है, या दीगर कई और मौक़े हैं जिनमें ज़िक्र किया गया, तो गुस्ल जुमुआ सुन्नत है। गुस्ल अगरचे वो पूरा हफ्ता हाजत पेश नहीं आई कि इस गुस्ल फ़र्ज़ गुस्ल करना पड़े, लेकिन फिर भी 7वें दिन गुस्ल, अब ये सुन्नत है कि आज के दिन गुस्ल कर लो। तो ये भी सफाई और सुथराई है कि पीछे अगर किसी ने गुस्ल वाला एहतमाम नहीं किया तो आज जुमातुल मुबारक है, आज नहाओ।
تو یہ صفائی اور ستھرائی ہی کی طرف لانے کے ذرائع ہیں جن کا یہ ذکر کیا گیا۔ احادیث طیبہ کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا تاکہ مزید ہم موضوع کو لے کر آگے بھی بڑھ سکیں۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جب صفائی میں کئی ایک درجات بھی بعض علماء نے ذکر فرمائے کہ طہارت کہاں کہاں ہے۔ ایک ہے ظاہری طہارت، کہ تمہارا جسم پاک ہونا چاہیے، تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے، لباس جسم سب پاک صاف ستھرا رکھو۔ اس کے بعد آگے ایک اور درجہ رکھا گیا طہارت کا، وہ ہے بندہ اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بچائے، کبیرہ گناہوں سے بچائے، تاکہ دل یہ میل سے پاک ہو جائے۔ اور یہ سارے کے سارے اعضاء کی صفائی کا ذریعہ بنے گا نا، نہیں آنکھ کبیرہ گناہ سے بچے، ہاتھ کبیرہ گناہ سے بچے، پاؤں کبیرہ گناہ سے بچے، یہ سارے کے سارے اعضاء صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچیں تاکہ یہ سارے صاف ستھرے رہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ہے اپنے دل کی صفائی۔ دل کی صفائی کس طرح سے؟ حسد بھی نہ آئے، بغض بھی نہ آئے، کینہ بھی نہ آئے، عداوت بھی نہ آئے، کدورت بھی نہ آئے، اور یہ ساری کی ساری باطنی بیماریوں سے اپنے دل کو صاف رکھو۔ اور اس کے بعد اگلا ایک اور درجہ آئے گا کہ تمہارا دل خیال غیر سے پاک ہو جائے، توجہ رب کی ذات کی طرف۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ تمام تر اعضاء کی صفائی، ستھرائی، طہارت۔ تو نماز ادا کرنے کے لیے جو بڑھتا ہے تو سب سے پہلے جن چیزوں کا خیال اس نے کرنا ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ صفائی ہی تو ہے۔ جتنا اہتمام صفائی کا ہمارے دین نے فرمایا، ایسا اہتمام کسی اور جگہ پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو آج ہمارا حال ہے وہ ظاہری پاکی سے بھی اور باطنی پاکی سے بھی جو ہے وہ بہت بڑی ایک غفلت ہے کہ نہ ظاہری پاکی کا اس کو پتہ ہے، نہ باطنی پاکی کے متعلق اس کو علم ہے۔ ظاہری لباس بھی صاف ستھرا رکھنے کا بعض لوگوں میں فطری طور پر یہ چیز ہوتی ہے، لیکن ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو نا ہاتھ دھونے کا خیال کرتے ہیں۔ کھانے سے پہلے بھی تو ہاتھ کہاں دھوئے جاتے ہیں؟ دعوتوں میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لباس بہت اچھے لباس پہن کر اور پرفیوم اور خوشبو اور یہ اور لگا کر آتے ہیں، لیکن جب کھانے کی بات ہوتی ہے تو کھانا ویسے شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ دھونے کی کوئی وہ نہیں رہتی کہ ہاتھ دھونے چاہیے۔ بات جس طرح میں نے ابتدا میں کی نا کہ ہم اپنے دین کو اگر دیکھیں، ہمارے دین نے کہاں کہاں ہماری رہنمائی فرمائی، جی، تو جتنی بھی چیزوں میں آپ کو صفائی میں تنزلی نظر آئے گی یا کمزوری نظر آئے گی، تو آپ ایک جملے میں اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ دین سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا صحیح ہے، ہمارے آقا کی ادا ہے۔ صحیح، چاہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بھی، یہ دونوں مواقع ہیں۔ صحیح، چاہے ناخن کاٹنے کا ہمارے دین نے جو حکم دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کیا ہے، چاہے اس میں تو میکسیمم ٹائم بھی ذکر کر دیا گیا نا کہ زیادہ سے زیادہ کتنی مدت گزر جائے تو اب تم پر لازمی ہے کہ ناخن کاٹو، 40 دن، 40 دن کا فرمایا گیا نا۔ ایسے ہی بعض دیگر ناپسندیدہ بال وغیرہ ہیں کہ ان کا بھی باقاعدہ سے لمٹ مقرر فرما دی گئی۔ صحیح، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب صفائی ہی کے لیے ہے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ جب مونچھیں بڑھ جاتی ہیں تو مونچھیں کتنی بڑھنی چاہیے، اس پر بھی تو شریعت مطہرہ نے رہنمائی فرمائی ہے نا جی، کہ اتنی نہ بڑھیں کہ پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے یہ اس میں ملوث ہوتی رہیں جی، اور یہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ شامل کر رہی ہوں۔ تو یہ حدیں جہاں بھی کراس کریں گے تو وہاں صفائی ستھرائی اور دیگر آزمائشی صورتوں کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ، اور پھر اس کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہے۔ اب جیسے مونچھوں کا اپنے تو اس کی نوک میں ایک زہر ہوتا ہے جو پانی میں جاتا ہے، اور جب وہ پانی پیے گا تو اس کو اس کا نقصان ہوگا۔ اس صفائی کی ظاہر ہے کہ حکمتیں بھی موجود ہی ہے نا۔ اسی طرح جو آپ نے یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور ہے نا اور کلی وغیرہ کرنا، یہ کھانے کا وضو بھی اس کو کہا گیا نا۔ تو اچھا، کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے تو اس کو پہنچیں گے نہیں، یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اگر کسی کپڑے سے پہنچا تو جراثیم تو لگ ہی جائیں گے۔ اچھا، کھانے کے بعد جب دھوئیں گے تو آپ پہنچ لیں گے کہ اب کھانا نہیں ہے۔ یہ بھی کتنی حکمتیں الحمدللہ اس میں بیان کی گئی۔ لیکن گھروں میں صفائی ستھرائی، کچن، زمین، واش روم، اپنے آپ ہی سے اگر لیں کہ جو خاص طور پر یہ
خواتین میں یہ مرض زیادہ عام ہوتا ہے. اب مرض کہیں یا کیا کہیں, ناخن بڑھانا, اور اس پہ کوئی عالمی ریکارڈ بنانا ہوتا ہے یا کیا کرانا ہوتا ہے کہ جتنا ناخن یہ پورے کا پورا ہے نا, اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آگے زیادہ بڑھ جاتا ہو. اب اس کی صفائی کیسے ہوگی, یا دیگر اس کے سلسلے جو ہیں وہ کس طرح سے ہو سکیں گے. اسلامی ایک انداز ابھی ذرا ہونا چاہیے. مرد کو کیا دیں گے, مرد بھی تو کرتے ہیں. یہ چھوٹی جو بھی کہہ رہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. یہ چھوٹی انگلی کا وہ بڑھاتے ہیں ناخن, جو بھی غلط ہے وہ غلط ہے. جو حد ہے, اگر تو حد کے اندر ہے تو پھر تو ذرا وہ اس کو غلط نہیں کہہ سکیں گے. 40 دن تک ایک حد ذکر کی گئی, اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور پھر بڑھتے ہی چلے گئے. نہیں, ہاتھوں کے تعلق سے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت نا عالمی سطح پہ ہاتھ دھونے کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے. ہاتھ دھونے کا تو جو بھی دن منایا جاتا ہے اس میں ذرا کوئی نہ کوئی تصور یا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ تو ہوتا ہوگا. جس طرح فادر ڈے, مدر ڈے, یہ منانے کی حاجت کیوں پیش آئی کہ ان دونوں کو تو اٹھا کے ڈال دیا اولڈ ہاؤس میں. تو اب قوم یہ نہ کہے کہ جناب ان کے دل میں ماں باپ کی محبت ہی نہیں ہے, تو سال میں ایک دن رکھ دو ماں کا, ایک دن رکھ دو باپ کا. وہ چلیں سال میں ایک دن دیکھنے چلے جایا کریں گے کہ وہ زندہ ہیں, کس حالت میں ہیں, کیا ہے. اور اس دن پھر ہو سکتا ہے پھول کا بھی ایک گلدستہ دے آتے ہیں. اس سے پہلے امیر علیہ سنت تربیت فرما چکے تھے کہ ہاتھ دھونے کا طریقہ جو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ پانی بھی لینا ہے تو پہلے تھوڑا سا چلو میں پانی لے لیں. یہ نہ ہو کہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہے اور پھر صابن سے جو ہے وہ اچھی طرح جھاگ بنائیں. نل کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. چلو میں پانی لیا, نل بند کر دیا تاکہ پانی ضائع بھی نہ ہو نا, اسراف بھی تو نہیں ہونا. اور پھر صابن سے اچھی طرح جو ہے وہ جھاگ بنا کر یہ پونچھوں تک جو ہے اچھی طرح آگے پیچھے اس طرح, یہ پورا ایک طریقہ کار ہے. اب وہ ہاتھ دھوئے بھی تو یوں کر کے بس چند سیکنڈ میں. کتنی ساری بیماریاں ہوں گی جو صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیل. آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, کامیابی کا راستہ. گناہوں کے سبب وہ سیاہ, ایک گناہ کرتا ہے تو سیاہ نکتا, پھر دوسرا تیسرا, واقعی دل پر سیاہی تو چھاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. اب اس کا حل یہی ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے اور اس پر قائم رہے, توبہ پر, گناہوں سے بچے, گناہ نہ کرے, نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے. اور یہ سب تکلفاً کرنا ہوگا, دل لگے نہ لگے, گناہوں سے جان تو چھڑانی ہی پڑے گی, ورنہ یہ کہ جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے, مہربان ہے. بس اس کی بارگاہ میں کوئی سچے دل سے حاضری کی سعادت حاصل کرے. ارشاد ہوتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا, پھر ہدایت پر رہا. اس سے معلوم ہوا کہ توبہ ایسی اہم ترین چیز ہے جس سے بندہ اللہ پاک کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لو کہ توبہ صابن کی طرح ہے. جس طرح صابن ظاہری میل کچیل کو دور کر دیتا ہے, اس طرح توبہ باطنی یعنی گناہوں کے میل اور گندگیوں کو صاف کر دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے اپنے سلسلے میں ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام دانش اتاری. میرا حاجی صاحب سے سوال ہے کہ صفائی کا ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. صفائی کا ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اثر پڑے گا؟ صفائی ہوگی تو طبیعت کو راحت نصیب ہوگی. نماز میں بھی کیف و سرور صفائی والی کیفیت میں زیادہ ملتا ہے. سبحان اللہ. نہا کر آئے ہوں, صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہو, صاف ستھری جگہ پہ خوشبودار ماحول میں رب کی بندگی کی طرف توجہ ہو تو نماز کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے اس کیفیت میں. اور اگر کیفیت کچھ اور ہو, جہاں نماز ادا کرنے لگے ہیں وہاں کارپیٹ اور یا قالین یا جو بھی نیچے کوئی چیز بچھی ہوئی ہے وہ گرد آلود ہے,
اب نماز میں دل نہیں لگے گا. سب کچھ اچھا ہے لیکن اپنا جسم وہ میل کچیل پسینہ بدبو کپڑے گندے اس کیفیت میں نماز کی طرف آئیں گے تو بھی تو صفائی اثر انداز ہوئی نا. ایسے ہی بہت ساری بیماریاں یہ جنم لیتی ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے. صحیح. لال بیگ کچن میں کیسے آئیں گے؟ صفائی نہیں ہوگی تو ہی ان کے آمد و رفت کے سلسلے ہوں گے. ایسی جو دیگر کیڑے مکوڑے اور دیگر حشرات الارض یہ کچن میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں صحیح تو صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوں گے. صحیح. اور جہاں صفائی ہوگی وہاں ان چیزوں کا عام طور پر آنا جانا اس طرح سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مکھیاں یہ مچھر وہ عام طور پر گندی جگہوں ہی کی طرف زیادہ ان کا وہ خوراک کے لیے آتے ہیں در حقیقت کھانے کے لیے. اب وہ کچن میں صفائی نہیں ہوتی کھانا بکھرا پڑا ہوتا ہے ذرات پڑے ہوتے ہیں یا وہ شوربہ جو ہے کیڑے وغیرہ چلے آ جائیں گے کیڑے آ جائیں گے اس کے لیے لیکن مکھی کھانا کھانے کے لیے کچن میں نہیں آئے گی. جہاں گندگی ہوگی یہ وہاں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کچن میں ہو کچن کے علاوہ ہو یا جس بھی جگہ پہ ہو. صحیح. تو یہ صفائی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ان چیزوں سے بچت کی صورت رہے گی. جی. اسی طرح اگر ہم گھر سے باہر نکلیں کچن صاف ہونا چاہیے بستر صاف ہونا چاہیے لباس صاف ہونا چاہیے ساری چیزیں صاف ہونی چاہیے. تو گلی اور محلہ کیسا ہونا چاہیے؟ نے اپنا سارا گھر کا کچرا نکالا گلی میں ڈال دیا. گھر صاف گلی خراب. گھر صاف ہو گیا تو گلی بھی تو اپنی ہے. گلی میں جو گندگی وغیرہ ہے یہ اپنے گھر کی گندگی باہر اثر انداز ہوگی تو باہر کی گندگی اندر بھی تو اثر انداز ہوگی نا. صحیح. ان چیزوں کا بھی ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا. گلی میں جو گندگی ہے یہ نالیوں میں جائے گی نالیاں بند ہو جائیں گی اور پھر یہاں سے جو مچھر اور تعفن اور بدبو اور یہ سارے سلسلے ہوں گے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ گلی سے نکلتے نکلتے کسی اور گلی کے راستے باہر نکل جائیں گے. دروازہ اس گلی میں ہے کھڑکی اس گلی میں ہے روشن دان اس گلی میں ہے اور یہ ساری بدبو پھر اندر کی طرف ہی آئے گی. جی. اور یہ اثرات تو سارے کے سارے ہوں گے اور جو بیماریاں ہوں گی وہ اپنی جگہ پہ الگ سے ہیں. صفائی 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 ظاہر کی بھی صفائی باطن کی بھی صفائی لباس کی بھی صفائی وجود کی بھی صفائی گھر کی بھی صفائی کچن کی بھی صفائی گلی کی بھی صفائی. موطا امام مالک کی ایک حدیث یاد آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک صاحب مسجد میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں داخلے سے روک دیا. اچھا. فرمایا جاؤ پہلے جا کر اپنا حلیہ درست کرو پھر مسجد میں آنا. بال بکھرے ہوئے کپڑے گرد آلود اور کچھ عجیب سی کیفیت تھی تو ان کو مسجد میں داخلے سے روک دیا. یہ گئے جا کر اپنا وہ سارا حلیہ وغیرہ درست کیا اس کے بعد مسجد میں آئے. اب جب مسجد میں آیا نا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حالت جس حالت میں اب تم مسجد میں آ رہے یہ اس پہلے والی حالت سے بہتر نہیں. اس کے بعد ایک جملہ میرے آقا نے فرمایا وہ جملہ یہ تھا کہ جس حالت میں تم پہلے آ رہے تھے نا کأنہ شیطان دیکھ کر یوں لگ رہا تھا گویا شیطان ہے. اچھا. ظاہری کیفیت اس طرح کی تو اس کیفیت میں تو مسجد میں داخلے سے منع کر دیا گیا. تو جس حالت میں ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاکیزہ گھر میں داخلہ ہی نہ دے سکیں وہ حالت اچھی حالت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نصیب کرے. آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں خاص لوگوں سے خاص باتیں. کیا آپ صفائی ستھرائی کے عادی اور سلیقہ مند ہیں؟ صفائی ستھرائی یعنی بدن و لباس گھر اور جہاں کام کرتے ہیں وہ جگہ اور وہاں کی اشیاء صاف رکھنا وغیرہ. سلیقہ یعنی وقت کی پابندی گھر اور اپنی یا کسی اور کی گاڑی میں بیٹھتے وقت بلا ضرورت زور سے دروازہ بند نہ کرنا. اپنے گھر تعلیم گاہ دفتر یا کسی کے ہاں کی جو چیز اجازت ہونے کی صورت میں اٹھائی پھر اسی جگہ رکھنا وغیرہ. حدیث پاک میں ہے الطہور نصف الایمان یعنی پاکی نصف ایمان ہے. دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و رفعت عطا کی وہیں ظاہری طہارت صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا. بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی ظاہری حیت کی عمدگی ہو
या तौर तरीके की अच्छाई, मकान और साजो सामान की बेहतरी हो या सवारी की धुलाई, अलगर्ज हर चीज को साफ सुथरा और जाजिब नजर रखने की दीन इस्लाम में तालीम और तरगीब दी गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लिबास तुम पहनते हो उसे साफ सुथरा रखो और अपनी सवारियों की देखभाल किया करो, और तुम्हारी जाहिरी हैयत ऐसी साफ सुथरी हो कि जब लोगों में जाओ तो वो तुम्हारी इज्जत करें। सफाई सुथराई बेहतरीन खसलत है। अमीरी हो या गरीबी, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, हर हाल में सफाई सुथराई इंसान की इज्जत व वकार की मुहाफिज है, जबकि गंदगी इंसान की इज्जत व अजमत की बदतरीन दुश्मन है। दीन इस्लाम ने ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की गंदगियों से बचने का दर्ज दिया है। ख़ास लोगों से ख़ास बातें हमने देखी भी और सुनी भी, इशारे भी देखे और बैकग्राउंड पर जो आवाज़ थी वो सुनी भी। इस नेक अमल में सलीका मंदी के मुतालिक भी है, तो इसके मुतालिक कुछ वज़ाहत। सलीका मंदी, इसको तकरीबन हर जी शऊर समझता ही होगा कि हर चीज़ के लिए एक ख़ास जगह, हर जगह के लिए एक चीज़, हर चीज़ के लिए जो एक भी जगह। इसको कहें, घर में कोई चीज़ तलाश करनी हो हाँ, तो बाद औक़ात सारे घर वाले मिल कर ढूंढ रहे होते हैं, सही, छुरी कहाँ रखी, ठीक है। अब सब इसी तलाश में लगे होते हैं, मिल ही नहीं होती, और ठीक ठाक मगजमारी करने के बाद एक दूसरे को डांट पिलाई, को छीना झपटी, मारा मारी, पता नहीं क्या कुछ करने कराने के बाद में पता चलता है कि जो सुबह नाश्ता किया था ना जिस जगह बैठ के, छुरी तो वहाँ पड़ी हुई। सही। तो जिस चीज़ की जो जगह है वो चीज़ उस जगह से मिलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है ना कि छुरी वहाँ से उठाई, अब जो ज़रूरत थी वो पूरा किया उसको, फिर वहीं फिर रख दी कहीं पर, फिर जब ज़रूरत होगी फिर एक ढूंढेंगे। जगह अगर घर में सबको पता हो कि ये चीज़ किस जगह से मिलेगी, जिसने भी इस्तेमाल की वो उस जगह पे रख, उस जगह पे रख दे, ये बहुत प्यारा मदनी फूल है। अब माचिस नहीं मिल रही होती हम्म, या लेटर से अगर वो चूल्हा वीरान करते हैं तो वो तलाश करने के लिए कुछ सब मिलजुल के मगजमारी कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ की एक जगह मखसूस हो, छोटी जितनी चीज़ें हैं उनकी, बकिया जितने चीज़ें हैं सबका एक, जूते रखने का एक मकाम हो, बर्तन रखने की एक जगह हो, चाय वाले बर्तन इस जगह से मिलेंगे, चम्मच चाहिए तो इस जगह से मिलेगी, फलां बर्तन चाहिए तो इस जगह से मिलेगा, तौलिया यहाँ से मिलेगा। चाहे इसी तरह ज़रूरी कागजात, पासपोर्ट है, अब वो बाद औक़ात गुम होता है और ऐसे फिर आजमाइश वाले सिलसिले होते हैं कि क्या कहने उसके, कि कागजात जितने भी हैं वो फ़लाँ जगह पे होंगे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो फ़लाँ जगह पे होंगे, और जिसको उनका पता होना चाहिए उन्हें पता हो कि ये चीज़ इस जगह पे होगी। सही। एक दफ़ा चीज़ कहीं रखी, दूसरी दफ़ा कहीं रखी, तीसरी दफ़ा कहीं रखी, अब पिछली दफ़ा पता नहीं कहाँ रखी थी। बार बार जगह तब्दील करने का भी बाद औक़ात एक चस्का होता होगा, या क्या इसको नाम दिया जाए, को बार बार जगह तब्दील करने में भी ये आजमाइश होती है कि अब नई जगह पता नहीं कौन सी मुकर्रर की थी। तो एक जगह मुकर्रर हो, जिस तरह पासपोर्ट या ज़रूरी डॉक्यूमेंट, मकान के कागजात हैं, दीगर रजिस्ट्री और इस तरह की जो चीज़ें हैं, या गाड़ी वगैरह के कागजात हैं, ये सबको पता होना ज़रूरी नहीं है कि घर के बच्चे को इनका इल्म हो, लेकिन जिनको इल्म होना चाहिए उन्हें पता हो कि ये चीज़ फलां जगह पे होगी। माशाअल्लाह। छुरी, कांटे, चम्मच से लेके हर चीज़ की एक जगह, वो चीज़ उसी जगह पे। ये तो घर के ताल्लुक से हमने बातें जिक्र की ना, तो उसमें वो गाड़ी का दरवाज़ा कैसे बंद करना है जी, तो बाद औक़ात तो इतने ज़ोर से धड़ाम करके दरवाज़ा बंद करते हैं कि जिसकी गाड़ी है उसको तो कलेजे पे जाके ज़रब लगती होगी, और वह एकदम मुड़ के देखता होगा ये कौन है, जिसको इतना भी पता नहीं कि दरवाज़ा कैसे बंद करना है। ये इस तरह के अलावा और पता नहीं क्या बंद करते हैं कि वो लोग ही नहीं होता, ये भी होता है। इसमें असल में तजर्बा भी नहीं होता। हर गाड़ी में आहिस्ता बंद किया ना तो भी तो उसको वो दिल पे चल नहीं जाएगा, लगेगा। उसकी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ज़ोर से धड़म करके बंद करेंगे तो उस पर जो गुजरेगी वो अपनी मिसाल आप होगी। गाड़ी में भी फ़र्क होता है। बाज़ जो महंगी गाड़ी होती है तो ये समझता है इसको ज़ोर से बंद करना पड़ेगा, इसका दरवाज़ा भी हैवी होगा। बस हल्की गाड़ियाँ होती है तो उसको बोलता है कि अब गाड़ी में फ़र्क होता है, ये भी होता है। अब नेक अमल में चंद चीज़ों के इशारे दिए हुए थे जी जी। कि किस काम को किस तरह से करना है, तो उसके मुताबिक ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब सलीका होगा तो इन सब चीज़ों की समझ आ जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। यानी हर चीज़ को उसके मुताबिक करना,
اس کے متعلق تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے، تھوڑا فکر کرنی پڑتی ہے، تھوڑی مطلب کہ ٹھہراؤ بھی لانا پڑتا ہے۔ جلد بازی میں بھی تو بہت سارے کام جو ہے وہ غلط ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں، اور جلد بازی میں پھر صفائی بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ ہر چیز مطلب کہ اس کے عین وقت پر ہی کرنی ہے، یعنی اب وہ اٹھ اتنے بجے رہا ہے کہ بس اب اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو جلدی جلدی ناشتہ کرے گا تو کیا وہ ہاتھ دھوئے گا، اور وہ کیا صحیح طرح سے کھا پائے گا، اور کیا صحیح طرح سے وہ پی سکے گا، تو کچھ گرے گا، کچھ یہ ہوگا، کچھ وہ ہوگا۔ تو یہ ٹھہراؤ اور ہر چیز اس کے وقت پر کرنا، اور یہ چیزیں یہ مینرز ہیں، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو نیک اعمال جو ہے یہ کوالٹی انہینسمنٹ ہی کے لیے ہے، کریکٹر بلڈنگ اس میں ہے الحمدللہ۔ اس کے مطابق انشاءاللہ الکریم زندگی گزاریں گے، ٹھہراؤ بھی آئے گا، سکون بھی ملے گا، صفائی بھی نصیب ہوگی، ظاہر بھی صاف ہوگا، باطن کی بھی اصلاح ہوگی، اور دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوگی۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے کو ہے، آئندہ ایک اور نیک عمل لے کر حاضر ہوں گے۔ دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ